یہ اتنے بات اس کے غلط ہونے کے دلائل ہیں نا اس کو عید میلاد النبی کو منانے کے کہ بہت ہی کوئی ضدی اور ہٹ دھرم ہوگا تو کہے گا کہ منانا چاہیے ان دلائل سننے کے بعد. یہ جو ربیع الاول کا پروگرام ڈیرہ اسماعیل خان ضلع میں ہوتا ہے یہ کوئی 100 سال سے ہوتا ہوا آ رہا ہے. یہ تو میری پیدائش سے بھی پہلے کی بات ہے بھائیو, کوئی میری بات نہیں ہے. اس میں الحمدللہ مجلس احرار اسلام, مجلس تحفظ ختم نبوت, اسی طرح صحابہ کرام پہ کام کرنے والی تمام جماعتیں اور اہل حق کی نمائندہ جماعت جمعیت علماء اسلام, تنظیم اہل سنت والجماعت, تنظیم مجلس حقوق اہل سنت, یہ سارے اکابرین علماء شیوخ الحدیث مفتیان موجود ہوتے ہیں. ناظرین کرام, گزشتہ دنوں ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں تذکرہ کیا تھا کہ جو دیوبندی حضرات ہیں وہ ہمیں میلاد منانے پر بدعتی کا طعنہ دیتے ہیں اور فتویٰ لگاتے ہیں, اور پھر ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ ان کے اپنے جو علماء ہیں وہ بھی میلاد مناتے ہیں اور میلاد کے جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں. تو ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ جو دیوبندی حضرات ہمیں فتویٰ ہم پر لگاتے تھے اور ہمیں یہ کہتے تھے کہ آپ بدعتی ہو, تو ہم نے سوال یہ پوچھا تھا کہ ان کے جن علماء نے اس جلوس میں شرکت کی اور جلوس نکالا اور میلاد منایا تو کیا وہ بھی بدعتی ہیں, وہ بھی ان فتووں کے زد میں ہیں یا نہیں. اور دوسرا یہ کہ مزید اپنے لوگوں نے ان پر اعتراض جب کیا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب پر کہ آپ میلاد کے جلوس میں گئے ہیں اور میلاد کے جلوس میں آپ نے شرکت کی ہے, وہاں پر بیان کیا ہے اور میلاد منایا ہے, حالانکہ ہمارے ہاں تو نہیں کیا جاتا, تو اس پر مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے بہترین جواب دیا اور یہ کہا کہ یہ میں تھوڑی گیا تھا اکیلا, میرے ساتھ کئی علماء تھے اور آپ جو دیوبندیوں کی جو سب سے بڑی تنظیم ہے, جو سب سے بڑی سیاسی قوت ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی جو جماعت ہے سیاسی جماعت, تو اس پر انہوں نے کہا کہ ان کے کئی لیڈر شامل تھے ہمارے ساتھ اس جلوس میں. یہ جو ربیع الاول کا پروگرام ڈیرہ اسماعیل خان ضلع میں ہوتا ہے یہ کوئی 100 سال سے ہوتا ہوا آ رہا ہے. یہ تو میری پیدائش سے بھی پہلے کی بات ہے بھائیو, کوئی میری بات نہیں ہے. اس میں الحمدللہ مجلس احرار اسلام, مجلس تحفظ ختم نبوت, اسی طرح صحابہ کرام پہ کام کرنے والی تمام جماعتیں اور اہل حق کی نمائندہ جماعت جمعیت علماء اسلام, تنظیم اہل سنت والجماعت, تنظیم مجلس حقوق اہل سنت, یہ سارے اکابرین علماء شیوخ الحدیث مفتیان موجود ہوتے ہیں. وہ سارے موجود تھے, کو اکیلا میں تھوڑی تھا ایک کے چاول میں کھا دیں یار, سارا مارکا وہاں موجود تھا, سارے علماء وہاں موجود تھے. آپ صرف ایک میرے اوپر بھی بات کرتے ہیں گھوڑے پہ. حضرت یقین مانیے گھوڑے پر بیٹھنا کون سے جرم ہے. ایک بندے نے مجھے کہا اس دن گھوڑے پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. میں کہا کتنے تیرے گھاٹے سے بیٹھنا چاہیے تھا, کہاں بیٹھنا چاہیے یار, اس پہ کون سا مسئلہ ہے. اچھا باری باری علماء کرام گھوڑے پہ بیٹھے, اور گھوڑا بھی ہمارے اپنے وہیں شاگردوں کا تھا جو ماشاءاللہ سیرت کے پروگرام میں چل رہے تھے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو صرف ایک شخص کی بات کر رہے تھے کہ اب اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے. تو انہوں نے خود بتا دیا کہ اس پوری جماعت کے کئی سربراہ ساتھ تھے اور کئی بڑے بڑے لوگ ساتھ تھے. اب سوال ہمارا دوبارہ وہیں پر قائم ہے کہ پہلے تو ایک شخص کی بات تھی, اب یہ بتائیں کہ یہ سارے علماء جو آپ کے علماء ہیں, دیوبند کے علماء ہیں اور بڑے پائے کے علماء ہیں, شیوخ الحدیث اس میں موجود تھے, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ بھی بدعتی ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو پھر تو یہاں پر کلام ختم ہو جاتا ہے, اور اگر نہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میلاد منائیں تو بدعتی کہلائیں, اور اگر آپ کے علماء میلاد منائیں تو بدعتی کیوں نہیں کہلائیں؟ اس کا جو جواب ہے وہ آنا باقی ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کو, تو وہ مستقل رد میں لگے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میلاد النبی کوئی رسم نہیں ہے, اگر یہ رسم ہوتی تو پوری دنیا میں ایک ساتھ منائی جاتی. یہ اتنے بات اس کے غلط ہونے کے دلائل ہیں نا اس کو عید میلاد النبی کو منانے کے کہ بہت ہی کوئی ضدی اور ہٹ دھرم ہوگا تو کہے گا کہ منانا چاہیے. اگر عید میلاد النبی مسلمانوں کی سچی مچی کی عید ہوتی, تہوار ہوتا, اس میں اتنا اختلاف نہ ہوتا. تو اس میں اختلاف نہ ہوتا. حالانکہ دنیا میں کئی چیزوں پر اختلاف ہوتا ہے, مسلمان کئی چیزوں پر اختلاف کر لیتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ چیز رسم ہی نہیں بنتی ہے. تو ایسا نہیں ہے. ہم اگر غور کرتے ہیں تو ہمیں کئی ایسے معاملات نظر آتے ہیں کہ جو کئی مسلمانوں کے درمیان رائج ہیں اور کئی مسلمان اس میں اختلاف بھی کرتے ہیں. تو اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیز
रस्म नहीं बन सकती है या वो मामला रस्म नहीं बन सकता है, ये ऐसा आज तक कहीं भी नहीं हुआ है। इख्तिलाफ तो मुसलमानों में हमेशा रहा है, हर मामले में 4 एक तरफ होते हैं और 4 दूसरी तरफ यकीनन होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि उस चीज़ को सिरे से ही ख़त्म कर दिया जाए। और जो मिलादुन नबी है उसमें अहले सुन्नत हनफी बरेलवी जो हैं वो तकरीबन इस पर अमल पैरा हैं और इसको अपने लिए मुस्तहब एक अमल समझते हैं और मिलाद करते हैं और इस पर खुशी का इजहार करते हैं। तो ये भी समझ लेना चाहिए। और फिर यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है कि दोनों उलमा जो है देवबंद के उलमा हैं, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब और मुफ्ती तारिक मसूद साहब, ये अब आपस में ही लड़ पड़े हैं। एक जवाज़ के कायल हैं और वो जुलूसों में जा भी रहे हैं, शिरकत भी कर रहे हैं, और दूसरे मुस्तकिल इसके रद्द में लगे हुए हैं। अब सवाल ये है कि ये मामला कहाँ तक जाएगा, आपस में भी ये मसला हल होगा, ये आपस में भी सुलह करेंगे या नहीं, और हमारे बारे में इनका अब क्या नज़रिया होगा, और इनके जिन उलमा ने जुलूसों और मिलादों में शिरकत की है उनके बारे में अब देवबंद का क्या नज़रिया होगा, ये अब देखना बाकी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम